بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو ہاتھ کی کمائی کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم آپ کو انبیاء اور معصومین کی کچھ احادیث کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس میں لکھنا نہ بھولیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ ہاتھ کی محنت سے بڑھ کر نیک خوراک کوئی نہیں کھاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتے تھے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ غذا ہے جو ہاتھ کی کمائی سے حاصل ہو۔ جو دن بھر کام کر کے تھک کر سوتا ہے، خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سب سے بہتر کمائی ہاتھ کی کمائی اور جائز تجارت ہے۔ خدا اس کو پسند کرتا ہے جو کما کر کھاتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا جو بغیر محنت کیے بغیر کمائی کھاتا ہے۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کو کاروبار کرتے دیکھا۔ جبکہ شدید گرمی تھی تو سوچا کہ ان کو آج نصیحت کروں۔ وہ اس وقت پسینے میں گیلے تھے۔ میں نے کہا، آپ کی دنیا کی تلاش میں یہ حالت ہے، اگر اس حال میں آپ کو موت آ جائے تو خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام نے فرمایا، اگر مجھے اس حالت میں موت آ جائے گی، میں حلال روزی کما رہا ہوں، تو مجھے خدا کی اطاعت میں موت آئے گی۔ خطرہ تو اس وقت تھا کہ اگر میری موت خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے آتی۔ میں نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، میں تو آپ کو نصیحت کرنا چاہتا تھا، الٹا آپ نے مجھے نصیحت فرما دی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہوں، وہ بھی جان کو خطرے میں ڈال کر حلال کما رہا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے۔ دوستو، محنت میں کوئی شرم نہیں، کوئی برائی نہیں۔ جو لوگ محنت کر کے کماتے ہیں، پروردگار عالم ان کو بہت پسند فرماتا ہے اور ان کے رزق میں پروردگار عالم برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم ان کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں، پورا دن محنت کر کے کماتے ہیں اور اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو محنت کی حلال کی روزی کھلاتے ہیں۔ ان کے اندر تقوی بھی پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ایمان کی پختگی بھی ہوتی ہے اور ان کو پروردگار عالم پسند بھی کرتا ہے۔ Hello, guys, thanks for watching my videos. Like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press bell icon. There will be more Islamic and informative videos. Ilm Kashaf.